بیوقوف کا ہار۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں، خیر حکم تھا، عمل ہوا، اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت یعنی مرنے کا وقت اس کا قریب آ گیا تھا۔ میں آخری وقت گزار رہا ہوں، بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بےوسی سے بولا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف نے عرض کیا، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ آہ! بادشاہ کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں جا کر ڈال دیا۔ تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہے۔